الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسح کے لیے موزے پہننے سے پہلے مکمل وضو ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ سوال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اور اس کے لیے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت دلیل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ موزوں پر مسح کی شرط یہ ہے کہ موزوں کو وضو کر کے پہنا ہو۔ اس کے لیے دلیل اسی روایت کو پیش کرتے ہیں، لیکن مجھے اس حدیث سے اس بات کی دلیل سمجھ نہیں آئی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں تو صرف یہ ہے کہ جب انہوں نے موزے پہنے تو آپ کے دونوں قدم پاک تھے۔ تو کیا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اس وقت وضو بھی تھا؟ کیونکہ آپ کے دونوں قدم وضو کے بغیر بھی تو پاک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر حدیث کے موجود الفاظ پر غور کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں وضو ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ آپ کے قدم پاک تھے۔ میں التماس کروں گا کہ آپ اس اشکال کا جواب مرحمت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جمہور فقہاء کرام موزوں پر مسح کرنے کے لیے انہیں مکمل وضو کر کے پہننے کی شرط لاگو کرتے ہیں۔ انہوں نے اس شرط کو جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کشید کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 206 اور امام مسلم حدیث نمبر 274 نے روایت کیا ہے، جبکہ داؤد ظاہری اس بات کے قائل ہیں کہ صرف دونوں قدموں کا پاک ہونا کافی ہے۔ جمہور علماء کرام کے موقف کی تائید جناب صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہم جوئی کے لیے بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم موزوں پر مسح کریں، بشرطے کہ ہم نے موزوں کو مکمل وضو کرنے کے بعد پہنا ہو۔ 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں جب سفر میں ہوں، اور 1 دن اور رات جب مقیم ہوں۔ نیز موزوں کو بول و براز کے لیے نہ اتاریں، تاہم جنابت کی صورت میں اتار کر غسل کریں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس حدیث کو مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 793، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 193 اور ابن حبان حدیث نمبر 1325 نے روایت کیا ہے۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ اور شعیب الارنوط رحمہ اللہ نے اسے ابن حبان کی تخریج میں حسن قرار دیا ہے۔ اسی روایت کو امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 میں روایت کیا ہے، لیکن اس کے عربی الفاظ میں طہور کی بجائے طہر کا لفظ ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اس روایت کی سند کو امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 میں جید قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ خالد الشلاحی کی کتاب التبیان فی تبویب و تخریج بلوغ المرام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 تا 51 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، میں نے مصنف عبد الرزاق کی روایت کا تذکرہ امام مزی رحمہ اللہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا، یہ روایت ہمارے شاگردوں کو سنائیں، کیونکہ امام شافعی کی اس مسئلے میں اس سے قوی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جناب صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث اگرچہ صحیح ہے لیکن امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، تاہم اس باب میں ذکر کردہ روایت اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ موزے وغیرہ پہنتے ہوئے طہارت شرط ہے، اور مزی رحمہ اللہ نے مسئلے میں اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی اور جمہور اہل علم طہارت سے مراد شرعی وضو لیتے ہیں،
جبکہ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اگر موزے پہنتے ہوئے دونوں قدموں پر نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو پھر بھی اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ ان کے ہاں وضو شرط نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309۔ مذکورہ بالا تفصیلات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جمہور اہل علم صحیح موقف رکھتے ہیں اور ان کی دلیل بھی مضبوط ہے کہ موزے پہنتے ہوئے مکمل وضو ہونا ان پر مسح کرنے کے لیے شرط ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 300311۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔